پائیدار تحریک یا شخصیت نہیں، پائیدار استحکام کے لیے قومی طاقت کے تمام عناصر کو ہم آہنگی کے ساتھ کام کرنا ہوگا۔ قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی سے خطاب کرتے ہوئے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے کہا، یہ ہماری اور ہماری آنے والی نسلوں کی بقا کی جنگ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم کو بہتر گورننس اور مملکت پاکستان کو ہارڈ اسٹیٹ بنانے کی ضرورت ہے۔ جنرل سید عاصم منیر نے کہا، اگر یہ ملک ہے تو ہم ہیں، لہٰذا ملک کی سلامتی سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی چیز نہیں۔ پاکستان کے تحفظ کے لیے یک زبان ہو کر اپنے سیاسی اور ذاتی مفادات سے برتر ہو کر ایک بیانیہ اپنانا ہوگا۔ آرمی چیف نے کہا، جو سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان کو ان دہشت گردوں کے ذریعے کمزور کر سکتے ہیں۔ دہشت گردی ملک کے لیے ناسور بن گئی ہے، ہم نے یہاں بیٹھ کر اس ناسور کو دیر پا اور پائیدار حل نکالنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کی پاکستان کی سرزمین پر کوئی جگہ نہیں، شہداء کی قربانیوں کو فراموش نہیں کر سکتے۔ ہم نے ملک کو دہشت گردی سے مکمل پاک کرنے کا عزم کر رکھا ہے۔ ملک میں امن و امان سلامتی کو یقینی بنایا جائے گا۔ قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے شہباز شریف نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پوری قوم متحد ہے اور دہشت گردی کو ہر صورت شکست دیں گے۔ اچھا ہوتا اگر اپوزیشن کے دوست بھی اہم اجلاس میں شرکت کرتے۔ وزیر اعظم نے دہشت گردی کے خلاف ریاستی کارروائیوں کو قابل ستائش اور قابل فخر قرار دیا۔ قومی سیاسی اور عسکری قیادت نے دہشت گردوں اور خوارج سے آہنی ہاتھوں سے نمٹنے کا فیصلہ کر لیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی کی سربراہی میں ہونے والے پارلیمانی کمیٹی برائے قومی سلامتی کے اجلاس کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ اجلاس کے دوران قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی نے دہشت گردی کی حالیہ کارروائیوں کی شدید مذمت کی۔ اعلامیہ کے مطابق قومی سیاسی اور عسکری قیادت نے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لانے کا فیصلہ کیا۔ اعلامیہ میں کہا گیا کہ کمیٹی نے قومی سلامتی کی موجودہ صورتحال اور دہشت گردی کی حالیہ لہر پر تفصیلی غور کیا۔ اجلاس کے دوران افغانستان میں شدت پسند دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ ہر قسم کی ہمدردی کے اظہار کی مذمت کی گئی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی پی ٹی آئی کی قومی سلامتی کمیٹی اجلاس میں عدم شرکت پر کڑی تنقید۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے بطور وزیر اعظم کبھی کسی پارلیمانی سیکیورٹی اجلاس میں شرکت نہیں کی، نہ دہشت گردی پر، نہ کشمیر پر، نہ ہی بھارتی جارحیت پر۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ بانی پارلیمنٹ کے رکن بھی نہیں ہے اور یہ پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس تھا۔ پی ٹی آئی کا اصرار تھا کہ بانی اجلاس میں شریک ہوں، جو افسوسناک بات ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کا مزید کہنا تھا کہ جنگ کے وقت سیاست سے بالا تر ہو کر ملک کو اولین ترجیح دینا ہر پاکستان کی حب الوطنی کا تقاضا ہے۔ ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھانے والا دہشت گرد ہے۔ دہشت گردی کا کوئی مذہب اور فرقہ نہیں۔ سیاسی قیادت اور قوم کو کسی مقناطیس کا شکار ہوئے بغیر دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ قومی اسمبلی میں قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کے ان کیمرہ اجلاس سے خطاب میں مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا، تحریک انصاف کو یہاں نہ دیکھ کر مایوسی ہوئی، مجھ سے مشورہ کرتے تو ان کو اجلاس میں آنے کا ضرور کہتا۔ 1988 سے اس ایوان کا حصہ رہا ہوں، آئین سے وفاداری کا حلف اٹھاتا رہا ہوں۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا، میں استاد کو شہید کہوں گا لیکن مارنے والوں کو مجاہد نہیں کہہ سکتا۔ جو ہمارے وجود کا دشمن ہوگا اس کے پیچھے ہمیں کسی بھی ملک جانا پڑے تو ہم جائیں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ افغان حکومت ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں کی سرپرستی کر رہی ہے۔ خواجہ آصف نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کے دور میں ٹی ٹی پی کو واپس اس لیے لایا گیا تاکہ ایک نجی ملیشیا قائم کیا جا سکے۔ نیشنل ایکشن پلان پہلے سے موجود ہے، اسے صرف بحال کیا جا رہا ہے۔ پاکستان نے غزہ پر اسرائیلی فضائی حملوں کی شدید مذمت کی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق رمضان میں جہریت جنگ بندی معاہدے کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ اسرائیلی عمل سے پورے خطے کو ایک بار پھر عدم استحکام کا خطرہ ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان نے مزید کہا کہ عالمی برادری تشدد کے فوری خاتمے کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ غزہ اور مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے سفارتی کوششیں کی جائیں۔ ڈیجیٹل لرننگ کے دور میں ترقی ٹیکنالوجی اور جدید تعلیم سے مشروط ہے۔ ڈیجیٹل لرننگ ڈے پر اپنے پیغام میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا تھا کہ پنجاب کے نوجوانوں کو جدید دنیا کے تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے ممکنہ مواقع فراہم کر رہے ہیں۔ سی ایم لیپ ٹاپ اسکیم پنجاب کے طلباء کے لیے ایک انقلابی قدم ثابت ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب میں نوجوانوں کا انٹرنیشنل مارکیٹ بیسڈ ایڈوانس آئی ٹی ٹریننگ پروگرام
प्रोग्राम्स कराए जा रहे हैं। नौजवानों को मसनूई ज़हानत, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और फ्रीलांसिंग जैसे कोर्सेज के मौके दे रहे हैं। उनका कहना था कि बैनुल-अक़वामी जॉब मार्केट के तकाज़ों के मुताबिक फ्रीलांसर्स की IT कोर्सेज सर्टिफिकेशन कराई जा रही है। सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास रूम्स और डिजिटल लैब्स बना रहे हैं। वफाकी वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक से तुर्कमानिस्तान के सफीर ने मुलाकात की। मुलाकात में पाकिस्तानी तुर्कमानिस्तान तवानाई शराकतदारी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। तुर्कमानी सफीर ने वफाकी वजीर अली परवेज मलिक को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद पेश की। तुर्कमानी सफीर ने तवानाई के शोबे में पायदार तरक्की के लिए अली परवेज मलिक की क़यादत पर इत्तेमाद का इजहार किया। अली परवेज मलिक ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान तारीखी, सकाफती और मुआशी ताल्लुकात हैं। इलाकाई ताउन के फरोग से ही खित्ते की तरक्की मुमकिन है। मुल्क के अहम तरीन मामले पर PTI कौम के साथ खड़ी नहीं हुई। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि PTI का कौमी सलामती कमेटी के इजलास में शिरकत न करना अफसोसनाक और बाइस शर्म है। शर्जील मेमन का मजीद कहना था कि दहशतगर्दी की लहर सोची समझी साजिश और दुश्मन मुल्क की एमा पर शुरू की गई। दहशतगर्दी की हालिया लहर का मकसद पाकिस्तान को कमजोर करना है।